मैं गुजारिश करूँ ਇਹਦਾ मतलब भी तुसी माशाअल्लाह बेदार हो गए, तुहाडे तक बात मेरी पहुँच गई। सरकार जो बंदा है इस तरह की गुफ्तगू शेयर च करता है या कसीदा पढ़ता है या कोई सुन्नी नात, वो भी उड़ाते हैं बई असी मदीने पे जाते सा तो जन्नत की लोड़ को नहीं रह गई, मदीने दियाँ गलियाँ तो उत्थे जन्नत वेखीए। तो ये सारी बातें कर रहे हैं, जो भी कर रहा है गलत कर रहा है। लेकिन शिया नाल जेड़ी मेरी गल है, मेरी कौम है, मैनू खर्चा देंदे ने, मेरे बच्चे इसे खर्चे तो पढ़ते हैं। मैं और वखरे किहड़े किहड़े काम ने, स्कूल मास्टर तो सैकल लैन जवा नहीं, मैनू मालकां गड्डी अता कीती है, तो मेरा भी तो हक बनता ना, जे मैनू दिंदे ने तो मैं उन्हां दा पैगाम पहुँचा के अपनी औलाद नू हलाल दा रिज़क खवाना। तवज्जो है, मालक तुहानू सलामत रखे। इसदा मतलब है कि जिहड़ा बंदा ये गल आखदा भी मैं करबला पे जांदा सां या मैं मजलिस पे जांदा सां, जन्नत मैनू आवाज़ां दिंदी रह गई तो मैं आख्या जा जा मैनू तेरी लोड़ नहीं है। इसदा मतलब है वो बंदा हुसैन की बारगाह में जाना पसंद नहीं करता। होए भी तवज्जो फरमाल बिल्कुल। हालांकि अल्लाह पाक कुरान पाक में सूरा रहमान है, असा ख़त्म वास्ते पढ़ लीजिए। सूरा रहमान में अल्लाह कह रखा है वाले मन खाफा मकामा रब्बे ही जन्नतान। अल्लाह कहता है कि तुसी देखे जन्नत नूं पेट से आपा पाए है, अगर जो बंदा मुझसे डर के हक पे आ गया मैं उसको 2 जन्नतें अता करूँगा। लो जी कमाल हो गया जी। जन्नतान तुहाडा माशाअल्लाह कुरान फहमी दा ज़ौक है जी, तुहानू सलाम है। जन्नतान तस्नीया दा सीगा, एक जन्नत एक जन्नतान दो जन्नतें। अल्लाह ने अगर तुम मेरे से डर जाओगे, हक पे आ जाओगे, सीधे रास्ते पे चलोगे, यजीदियत को छोड़ दोगे, हुसैनियत में आ जाओगे। तवज्जो है जी, मेरा मौला तुहानू सलामत रखे जी। नमाज रोज़े ते फैसला नहीं जे होना। मैं तुहानू दस दियां इंशाअल्लाह 9-10 मुहर्रम की तकरीर च जिन्ना को टाइम मिलिया मैं इहो कुछ अर्ज़ करांगा। क़यामत वाले दिन नमाज रोज़े पे फैसला नहीं होना। क्यों? नमाज तो यजीदी भी पढ़ते थे। बोलो यार तवज्जो है। अगर नमाज नाल जन्नत देनी है तो वो किहड़े बंदे जिहड़े आंदे सन जल्दी जल्दी नमाज नूं कतल करो तो नमाज पढ़नी है। तुसीं बोले ही नहीं शनाबे हाला, हाथ बुलंद करके है इधर ही याली। वो भी बंदे हैं सन ना जी जेड़े आंदे सन नमाज नूं कतल करो, हुसैन नमाज है, नमाज नूं कतल करो तो नमाज पढ़नी है। तो वो भी तो हैं सन ना जेड़े आंदे सन नमाज को बचा लो, नमाज पढ़नी है। तवज्जो है। तो मैं गुजारिश करा, अल्लाह कह रहा है कि जो बंदा मेरे सामने आने से डर गया, हक बात पे आ गया, ज़िंदगी में उसने फ़ैसला कर लिया कि यजीदियत क्या है और हुसैनियत क्या है, तो उसके लिए जन्नतान है। लो जी पहला जुमला इंज ही आख लेने। हालांकि दिन की किसी तकरीर में मैं नहीं आख्या, वल्ला बाखुदा इत्थे ही आख रही हाँ, मेरिया 5 दियाँ 5 मैसां लाइव चलियाँ ने, नहीं आख्या। अल्लाह कह रहा है कि जो मेरे सामने आने से डर जाएगा, हुसैनियत यजीदियत में फ़र्क कर लेगा, उसको मैं 2 जन्नतें दूँगा। मैं बड़ा आख्या मेरे अल्लाह तू भी एक, कुरान भी एक, काबा भी एक, नबियों का सरदार भी एक, वलियों का सरदार अली भी एक, तूने जन्नतें 2 क्यों बनाई हैं? अल्लाह दा मौलवी बनी फिरना, तुम्हें पता नहीं जन्नत में एक बनाता अगर जन्नत का सरदार एक होता। तो सलाम है जिदा हाथ उठ गया जी, हाथ उठ गया, उस हाथ नूं सलाम है। खैरात तुसी वसूल कर लई जी। मालिक मेरे बाबा इतबालक तुहानू सलामत रखे, मौला तुहाड़ियां तौफीकात इजाफा फरमाए। अल्लाह कह रहा है भाई बात यह है कि मैं जन्नत एक ही बनाता अगर जन्नत का सरदार एक होता। चूँकि जन्नत के 2 सरदार हैं, इन्नल हसना वल हुसैना सैयदा शबाब अखलल जन्ना। हसन भी जन्नत का सरदार, हाय हाय बोलो यार मेरे ना तवज्जो फरमाओ। हुसैन भी जन्नत का सरदार, यानी जन्नत के जितने बड़े सरदार हसन हैं दोनों बराबर हैं, हसन और हुसैन दोनों बराबर हैं। हसनैन ओए होए हो दोनों बराबर हैं। अल्लाह कहता है जन्नत में एक ही बताता अगर सरदार एक होता। सरदार 2 हैं, हसन भी सरदार है, हुसैन भी सरदार है। नमाज इंज पढ़ ले, नमाज इंज पढ़ ले, नमाज इंज पढ़ ले, नमाज इंज पढ़ ले, और अति बिस्तर तरेट के तेनों आप ही पता लग जाएगा। शुगर होई होवे ना तो बंदे नूं पता लग जाता मैनू शुगर होई है। बोलो तो सही यार, बीपी आई होवे तो बंदे नूं पता लग जाता भाजी भी मेरा बीपी आई है। लो जी मैं जन्नत का कुलिया कट के रखन लगा, जिदा दिल करता चेक कर ले, नेट तू भी चेक करे, बंदे नूं उस वेले पता लग जाएगा। जन्नत के सरदार हैं 2, एक हसन
ایک حسین، جنت اس خوبصورت خطے کا نام ہے جس کے ایک حصے کا سردار زہرا کا بیٹا حسن ہے. ہائے ہائے، ایک حصے کا سردار زہرا کا بیٹا حسین ہے. ہاتھ چوک کے تائید کر دینا، اپنے آپ جنتی سمجھی. کیوں؟ اگر تو حسن سے چلے تیری حسین سے ملاقات ہو جائے، حسین سے چلے حسن سے ملاقات ہو جائے. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، مولا تھوڑیاں توفیقات اضافہ فرمائے. تو یہ جنت ہے، مال خیر فرمائے. میں گزارش کر رہی ہوں کہ ہر بندہ جنت کی تمنا رکھتا ہے، کرتا ہے، کرنی بھی چاہیے. تو جی ہوں گفتگو شروع کریے. اللہ کہتا ہے کہ بھی ایڈے چھوٹے موٹے گناہ نے ایک معاف ہو جان گے، ٹھیک ہے، لیکن 3 قسم کے بندے جنت نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے جی، قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. 3 قسم کے بندے جنت نہیں جائیں گے. اے میرا موضوع ہے توحید سلسلہ سارا. اب وہ سیاپا ساڈا بڑا بڑا سارا بن گیا، ان پھر کس لیے حل کر لواں گے. خیر ہے، اللہ کہتا ہے 3 قسم کے بندے جنت نہیں جائیں گے. انگلاں تو گن لو بکھرے ہو جائے گا. اللہ کہتا ہے مشرک جنت میں نہیں جائے گا. بولو ٹھیک ہے. کافر جنت میں نہیں جائے گا. منافق جنت میں، بولو میرے نال، نہیں جائے گا. مشرک بھی نہیں جائے گا جنت میں، کافر بھی نہیں جائے گا، منافق بھی نہیں جائے گا. چنگا بندہ ہسپتال بنوائے نا، بھی کینسر دے مریض بہتے ہو جان تو ہسپتال کینسر دا عمران خان لاہور بنوایا ہے، پشاور بنوایا ہے، کراچی بھی شروع کر رہا ہے، ودا رہا ہے. یہ مجلس حسین جیڑی ہے نا، انہاں بیماریاں دا علاج کر دیے جیڑیاں جنت جان تو روک دیاں نے بندے نوں. غور میں تو کنی آسان کر کے سجدہ مجلس تواڈے سامنے پڑھنا چاہ رہا. میں تو سرکار کڈی آسان کر کے بہت ہی آسان کر کے پڑھ رہا مجلس پاک نوں. تسی اچھا سماعت فرما رہے ہو. بھئی مشرک جنت میں نہیں جائے گا، کافر جنت میں نہیں جائے گا، منافق جنت میں نہیں جائے گا. تو مہربانی کر یار، یہ مطلب ہے شرک بھی بیماری ہے، کفر بھی بیماری ہے، منافقت بھی بیماری ہے. تو چپ کر کے علاج کروا لے. اے تو ہو ہی نہیں سکتا ہوے بندے نوں یرکان تے ٹیکا بندہ کینسر دا لواندا رہے. بولو تو صحیح یار، وہ ٹھیک کتوں ہونا ہے؟ وہ بیماری تو ود جانی ہے نا. شرک بیماری ہے، علاج کر لے. کفر بیماری ہے، علاج کر لے. منافقت بیماری ہے، علاج کر لے. کوئی مسئلہ نہیں. بخار ہوئے تو گولی کا نام پیراسیٹامول ہے. میں ڈاکٹر ہاں، پیناڈول دیں نے، ریتھرومائسین دیں نے، میرے سارا پتہ ہے. شرک بیماری ہے. شرک کا علاج ہے لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر. میں اپنے موضوع تے قائم ہاں جی. کفر بیماری ہے، کفر کا علاج ہے محمد الرسول اللہ. ہوئے ہوئے بولو یار، مہربانی فرماؤ جی، مہربانی فرماؤ. شرک دا علاج ہے لا الہ الا اللہ. کفر دا علاج ہے محمد الرسول اللہ. لے بھی 3 بیماریاں نہیں، یہ علاج دوں دا ہے. یہ تو اسی میرے نات موجود ہے، فرماؤ نا یار، مہربانی فرماؤ. کیوں میری سرکار؟ بیماریاں جو 3 نے، دوں دا علاج ہویا ہے. یہ تیجی بیماری پیچھے رہندی ہے. میں تے کمال کراں علاج پھر میں اپنے کو پیش کراں تے پھر تے آکھنا شیعہ دی سائڈ لے گیا. میرا دل کردا ہے میں اپنے پیکے گھر وچوں لب کے نا تواڈے سامنے علاج پیش کر دیاں. توجہ ہے جناب؟ ہاتھ بلند کر کے حیدری شاہ علیہ السلام. مالک تانوں سلامت رکھے، مولا تواڈیاں توفیقات اضافہ فرمائے. اے لفظ میں چلو آخنا سمجھ جیڑی آمدی رہے. میں شیعہ روایت پیش نہیں کرتا. بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، جامعہ ترمذی میں، سنن ابن نسائی میں، سنن ابن ماجہ میں اے حدیث لکھی ہے جی. تے حدیث ایڈے وڈے بندے تو ہیں، کوئی سنی بندہ تے منکر ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ دنیا جس سے حدیث ہے نا، میرے سنی بھائی اسے صدیق اکبر کہتے ہیں. ہائے ہائے بولو بے توجہ فرماؤ. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں نبی کی بزم میں آ کے کافر بھی بیٹھتا تھا، مشرک بھی بیٹھتا تھا، منافق بھی بیٹھتا تھا. جدو اسا مشرک ویکھنا ہوندا سی اسی لا الہ الا اللہ دیاں گلاں کردے ساں. جدو کافر ویکھنا ہوندا سی محمد الرسول اللہ کی باتیں کرتے تھے. اگر منافق چیک کرنا ہوتا تھا کننا نعرف المنافقین بے بغض علی ابن ابی طالب. اللہ 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 اکبر. توجہ ہے؟ مہربانی فرما لو. یہ مطلب ہے جی شرک دا علاج ہے لا الہ الا اللہ. کفر دا علاج ہے، سارے بولو ایک باری، کفر دا علاج ہے محمد الرسول اللہ. تے منافقت دا علاج ہے علی حیدری شاہ علیہ السلام.
तबीयतां मेरे सरकारां दियां लगियां ने जी मेरे नाल कोई चलो मैं क्या मैं पुछदा रवां ना नाल सैयद पीर जी होए तो मैं नाल पुछदा रवां ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा मुहम्मद मेरे पुत्र इधर आओ वाला इधर आओ नहीं इत्थों भी उठाओ बच्चे इत्थों इधर करो मेहरबानी इस पास आ जाओ इस पास तुसी भी कदे थम तो इधर हो जाओ इस पास ये तुसी महसूस ना फरमाओ माफ़ी मंग ली जे दुख लगे तो पुत्र समझ के मैनू माफ़ कर दिओ इकट्ठे होकर सोहना बड़ा जिक्र कर लीए ना मेरे 8वें मौला फरमाते ने तुसी साडे जिक्र की जीनत बन जाओ असी तुहाडी कबर की जीनत बन जाएगा है जी मेहरबानी फरमाना 8वें मौला का फरमान ना होवे ए वीडियो है अपने मोड़ ते खलवा के अपने पुत्र का गला कट दिओ गल बिल्कुल सच्ची जे ही जे अगू फरमान थोड़ा अगे भी है औखा सुन लवो तो गल ठीक है मेरे मौला फरमाते हैं बोलो तुम हमारे जिक्र की जीनत बनो महफिल की जीनत बनो मजलिस की जीनत बनो हम तुम्हारी कब्र की जीनत बनेंगे मतलब कि ये तुम हमारी मजलिस में आओ हम तुम्हारी कब्र में आएंगे अगली गाल औखी जे मौला फरमाते हैं जैसे तुम हमारी मजलिस में बैठोगे वैसे हम तुम्हारी कब्र में बैठेंगे आए बोलो यार जेड़ा बंदा बोल रहा मेहरबानी फरमाओ हाथ में हाँ मेहरबानी फरमाना तवज्जो फरमाना भाई मैं सीधी गल कर रहा कोई लड़ाई तो कोई झगड़ा नहीं मर्जी है मैं आया वहाँ मैं गल्लां अपने पीरा मुर्शदा ना करनियां ने बच्चों तक मैं बातें पहुँचानियां ने मेरे मालिक फरमाते हैं जैसे तुम जिस नीयत के साथ जो इत्थे रख के मैं तुहानू दा ला सकना तुसी मन्नू ला सकते हो जेड़ा 14 नू लाए वो होंदा ही 44 बोलो तो सही यार गौर है जी मेहरबानी मेरे मालिक फरमाते हैं जैसे तुम हमारे जिक्र में बैठोगे वैसे हम तुम्हारी कब्र में बैठेंगे मेहरबानी फरमाना जी पक्की गल ये वे गुस्से हो जाओ तां भी ये वे मलक अमीर साहब बंदे राजी रवन तां भी ये वे कब्र च ना मुश्ताक अलवी ने आना ना अली नासर हुसैनी ने आना ना गजनफर तौसवी ने आना ना वसीम बलोच ने आना जिन्हें इन्हों राजी करन मजलिस में आना ना मौला ने ओदी कब्र में होर तरीके नाल आना कब्र में इन्हों नहीं आना कब्र दे अली ने आना हाथ बुलंद करके सारे बोलो हैदरी मालिक तुहानू सलामत रखे मौला तुहाड़ियां तौफीकात इजाफा फरमाए मैं थोड़ा जिन्ना ना गल नूं मजबूत करना चाहना ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा जेड़े पढ़ते ने असी किसी नूं काफर नहीं कहते बिल्कुल हमारा मज़हब किसी को काफर नहीं कहता क्योंकि सियाणे बंदे हो तुसी बंदे मैनू एक बंदे पूछया पिंड का सी मेरा दोस्त उन्हें आख्या भी मैं तू शिया होया तो पिंड दियां बंदियां कंधां ते भी लिखिया शिया काफर तो तुसां कदे नहीं लिखिया वो मैं आख्या यार गल सारी ऐनी है बंदा चीज़ वो वंडदा है जिहड़ी उहदे घर होवे वाह भाई वाह गौर है तवज्जो है जना तवज्जो फरमा रहे हो भाई साढ़े अल चावल घट होंदे ने असी तो मजलिस से भी लंगर दाल का पका लें रोटी का पका लें तो सियालकोट भी तो जी मजलिस से चावल ना होने मजलिस ही नहीं होती गौर है जरा मैं आख चेक जो कर लिया यानी बंदा वंडदा होवे जेड़ा उहदे घर होंदा तो मैं क्या भी असें तो काफर आखने नहीं क्यों मैं क्या बंदा चीज़ वो वंडता है जिहड़ी उहदे घर होवे घर कणक है सरकार कणक वंड लेदा घर चावल ने चावल वंड देता जिन्हां दे घर कुफर है वह कुफर वंडन दे साडे घर ते कुल्ले ईमान है अल्लाह 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 हाथ बुलंद करके हैदरी शाह अली अलैहिस्सलाम मेरा मालिक तुहानू सलामत रखे मौला तुहाड़ियां तौफीकात इजाफा फरमाए चूँकि वीडियो है दूर तक बंदे सुनते हैं राते वाली मजलिस के बंदियां मैनू किन्ने फ़ोन किए जी तुहाडे मुगले चक की नैट से चली है तो मतलब है कि बंदे करते हैं अपडेट्स दिंदे ने फिर फीडबैक बंदे देंदे ने जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है असी उन्होंने काफर बोलो नहीं तवज्जो तवज्जो तो जी कुरान में अल्लाह कह रहे वकालतिल अराबू आ मन्ना मुहम्मद मुस्तफ़ा आपके पास ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के काफर आकर कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया है कहते हैं हम मोमन बन गए हैं कूलू लम तू मेनू इनको बोलो कंट्रोल रखो अभी तुम मोमन नहीं बने हाय अल्लाह अकबर अभी तुम मोमन नहीं बने कूलू अशलमना
قرآن پڑھ رکھا ہوں، ابھی تم مومن نہیں بنے، ابھی تم مسلمان بنے ہو۔ توجہ نہیں فرمائی یار، تم نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، تم مسلمان بنے ہو، مومن نہیں بنے۔ واہ میرے اللہ، حد ہو گئی ہے، قرآن بھی پڑھ لیا ہے، محمد لا الہ الا اللہ بھی پڑھ لیا ہے، محمد الرسول اللہ بھی پڑھ لیا ہے، تو مومن کیوں نہیں بنے؟ آیت قرآن کی نہ ہو تو میں تو مجرم ہاں، تسی انصاف آپ فرما رہے ہو، اچھے طریقے نہ فرما دینا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے لمحہ یدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تو ان کے دلوں کے اندر ایمان ہی نہیں آیا۔ ہائے ہائے بولنا یار، میرے نہ سر چک لینا، ہاتھ اٹھا لینا، میرے نال مہربانی فرمانا۔ ابھی یہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھ لیا ہے، سلام میری توانو، محمد الرسول اللہ بھی پڑھ لیا ہے، مسلمان بنے ہیں، مومن نہیں بنے، مسلمان بنے ہیں، مومن نہیں بنے۔ اور میرے اللہ بنے کیوں نہیں؟ ان کے دل میں ایمان نہیں آیا۔ قرآن تجھے سمجھ نہ آئے تو کافر شیعہ ہو گئے ہیں۔ وہ جس بندے کے دل میں ایمان نہ آئے وہ مومن نہیں ہو سکتا، جس بندے کے دل میں کلے ایمان نہ آئے وہ رضی اللہ کیسے ہو جائے گا؟ اللہ اکبر۔ ہائے حیدری شاہ علی علیہ السلام، مالک تو ہم سلامت رکھے۔ میں مطلب اللہ کو کیسے ماننا ہے؟ میں موضوع پہلے دن تو ادھر رکھ کے ٹورے ہیں، انشاءاللہ میں وہی پڑھنا ہے، موضوع تو بالکل میں اگے پیچھے نہیں ہونا۔ ایک آیت میں سورہ آل عمران کی پڑھنا چاہتا ہوں، ایک صلوات بواز بلند بھیجے محمد وال محمد پر صلی محمد۔ سلوات ذرا بواز بلند پڑھو نا، پاک دی پاک ذات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم مالک الملک، جتنے لفظ کل ہے نا، کل الحمدللہ، محمد کہہ دے اللہ حمد والا ہے، کل ہو واللہ احد، آپ کہہ دے اللہ احد ہے، یہاں پہ پھر کل ہے، لو جی آیت پھر کٹھی ہوگی، کل اللہم مالک الملک، محمد کہہ دے اللہ بادشاہ ہے۔ اللہ اکبر، وشواد لو جی، مصطفیٰ کہہ دیں کہ اللہ آخو اللہ بادشاہ ہے۔ وہ کتنا بڑا بادشاہ ہے، فرودی کڈی بڑی بادشاہی ہے جس کو محمد بھی سجدہ کرتے ہیں، اوئے ہوئے میرے اللہ، جس کو علی بھی سجدہ کرتے ہیں۔ چلو تو واسطے میں گل کر لینا، وہ تو بچیاں دے کام آمن والی بات ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری، میں سلام انہوں کراں، انہوں دے شگرد ساڈے علاقے وچ میں جا کے سپیشل سلام کر کے آیا، آکھیا جی میرے طرفوں شکریہ دا خط یہ بھی طاہر القادری صاحب نو دے دینا، میں شکریہ شیعہ کو انہوں ادا کرنا۔ طاہر القادری صاحب دا جملہ نیٹ تے بھی ہے، کتاب میں بھی ہے۔ طاہر القادری صاحب سے کہ بندہ پوچھتا ہے بھی سیاںپ نال نا اے لباس دے وچ جملہ ہے، اینو ذرا سیانے طریقے نال لینا ہے۔ طاہر القادری صاحب سے بندہ پوچھتا ہے جی آپ علامہ ہیں، آپ بتائیں کہ حسین کے باپ اور یزید کے باپ میں فرق کیا ہے؟ ہائے بھائی توجہ فرما لو، مہربانی فرماؤ جی، کہ سوال ہویا جی عالم دین نو سوال ہویا چاچا جی کہ حسین کے باپ میں اور یزید کے باپ میں فرق کیا ہے؟ میں تو جتھے پڑھے ہے بندیاں نے سواد لیا ہے تو سیداں تو لینا چاہیے ہے، کیونکہ یہ وچ ایک او باپ ہے جڑا سیداں دا باپ ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ حسین کے باپ میں اور یزید کے باپ میں فرق کیا ہے؟ ڈاکٹر طاہر القادری نے بالکل نیٹ پہ ایسے ہے، اس نے دیکھ کے کہا کہ حسین کے باپ اور یزید کے باپ میں اتنا فرق ہے جتنا آسمان اور زمین میں فرق ہے۔ بھائی بولنا میرے نہ جڑے توجہ بندے فرما رہے ہو، حسین کے باپ میں اور یزید کے باپ میں اتنا فرق ہے جتنا آسمان اور زمین میں فرق ہے۔ تو بندہ کہتا ہے جی کیسے؟ دیکھ کر کہتے ہیں پگلے تمہیں ابھی تک سمجھ نہیں آئی، اگر یزید کا باپ سجدہ نہ کرتا تو بندے اسے کافر کہتے، حسین کا باپ سجدہ نہ کرتا بندے اس کو اللہ کہہ دیتے ہیں۔ اوئے ہوئے بولو یار جڑے بندے بول سکتے ہو، سجدہ دا ہاتھ نہ اٹھیا تو مینوں دکھ لگے گا۔ حسین کا باپ سجدہ نہ کرتا تو بندے شاہ جی اللہ کہہ دیتے، اور یزید کا باپ سجدہ نہ کرتا تو بندے کافر کہہ دیتے۔ انہیں آکھیا تو سمجھ نہیں آئی، ہیں دونوں سجدے لیکن فرق ہے، یزید کا باپ اسلام بچانے کے لیے سجدہ کرتا ہے، حسین کا باپ اللہ بچانے کے لیے سجدہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر، ہے حیدری، اللہ اکبر۔ اللہ بادشاہ ہے، اللہ اکبر۔ اللہ سارے آکھنا تو پھر میں بھی یہ گھنٹ ٹرنا ہے،
سوزی پڑھو والا اللہ اللہ بادشاہ اللہ بادشاہ 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 اللہم مالک الملک توتی الملک ممن تشاء و تنزع الملک ممن تشاء اللہ جس کو چاہتا ہے بادشاہ ہے بادشاہی دے دیتا ہے ہائے 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 اور جس سے چاہتا ہے بادشاہی لے لیتا ہے وا تو عز و من تشاء وا تو ذل و من تشاء جس کو چاہتا ہے اس کو عزت دیتا ہے بولو اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے بے عزت کرتا ہے اساں جدو ترجمہ کیتا ہے اساں پٹھا ہی کیتا ہے کیوں اسی جڑا چنگا کام ہوئے وہ اپنے ذمے پا لینے ہیں جڑا ماڑا ہوئے وہ اللہ دے ذمے پا دینے ہیں یعنی اگر کوئی بندہ مسجد 1500 دی گھڑی لوائے تو آندا جی فلانے حاجی اکبر صاحب نے مسجد گھڑی لوائی ہے ماشاءاللہ کمال بندے نے تو اگر انہاں دا کوئی منڈا کسی دے مرود کھوندے ہاں پھڑ کتے تو بندے بیست کرن تو اس ویلے بندہ یہ نہیں آندا جی واتو عزو من تشاء واتو ذلو من تشاء یعنی چنگا کام اپنے والے پاسے پا لیا تو ماڑا کام اللہ والے پاسے پا لیا ساڈا جڑا دستور میرے گل سچی ہے حقیقت ہے گل یہ ہے ساڈا دستور کی بنے ہیں بھئی اگر بندے دی کوٹھی وڈی ہے تو آکھیا جی واہ اے بڑے عزتاں والے بندے نے تے اگر کسی دے ماشاءاللہ گڈیاں چنگیاں کھلوتیاں نے بھئی بڑیاں عزتاں والے بندے نے اگر کوئی گجر برادری دا ہے اسی ایفو جی قوم ہاں اسی کوٹھی چنگی بھی بنا لیے مجھ اساں ویڑے ہی بننی ہوندی ہے میں یار اپنی کی تھی تو ہوں تو بول پڑواتے تھوڑا مسکرا دے تھوڑو نا مزاح المومن نہیں وعدہ سواب وسنا مومن یعنی تو بندہ 5-6 بجاں بندیاں دے نے بڑی عزت ہے تے کسی دی کاندھ ڈگی ہے آخر بے عزت جا بندہ یہ کول ہے ہی کچھ نہیں تو نے ایسے ہی بے عزت ہو کے مرنا تھا اگر قرآن پوچھنے بندہ صادق مولا کے پاس نہ چلا جاتا ہے اللہ اکبر صادق مولا کے پاس جا کر کہتا ہے مولا آپ کے ہوتے ہوئے بندے قرآن کا غلط ترجمہ کر رہے ہیں بندے کے پاس پیسہ دیکھ کر کہتے ہیں وہ بڑا صاحب عزت ہے اور بندے کے پاس پیسے نہیں ہیں مال نہیں ہیں کہتے ہیں بڑا ذلیل بندہ ہے یہ کولے ہے ہی کچھ نہیں مولا پھر ایسے تو سلیمان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اوے تسی بولے نہیں جناب ابو ذر کے پاس کچھ نہیں تھا یہ مقداد کے پاس کچھ نہیں تھا مولا اس کی اصل بات کیا ہے مولا فرماتے ہیں وہ غلط اس قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں اصل میں عزت ہماری ولایت ہے ہائے ہائے بولو جڑے بندے میرے نہ بول سکتے مہربانی فرمانا جی مولا فرماتے کہ میں چونکہ زیادہ اس طرح نہیں میں جلدی داد لینا چاہ رہا ہوں مولا فرماتے کہ عزت ہماری ولایت کا نام ہے ذلت ہمارے بغض کا نام ہے بولو ہاں یار میرے نال عزت ہماری ولایت کا نام ہے اور ذلت ہمارے بغض کا نام ہے جعفر صادق فرماتے کہ ہمارا بغض رکھنے والا کوٹھی میں بھی بیٹھا ہو تو بے عزت ہے ہماری ولایت رکھنے والا جھونپڑی میں بھی بیٹھا ہے کل بھی عزت والا تھا آج بھی عزت والا سپیکر پرابلم کر رہے ہیں علیہ یا شہل اللہ مالک تو سلامت رکھے مولا تواڑیاں توفیقات اضافہ فرمائے اللہ سلام ہے جی اللہ بادشاہ اسپیکر تھوڑا کردہ ہے تو چونکہ 5ویں-6ویں مہینے سے تو پھر روا بھی کرے گا تو اینج ہوئے گا کوشش کرنی ہے دیہڑے 5-7 نکل جان جلال پور میں بندے نو 1000 روپیہ دے کے آیا انہیں اسپیکر ٹھیک کر چلایا 2 دن انہیں مجھے پریشان کیتا ہے تو کل ٹھیک چلا تو کل 3000 دیا گا انشاءاللہ کرے دینی چاہیے آج چیک کروں گا نا حیدری اللہ بادشاہ ہے جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے جس کو چاہتا ہے ملک واپس لے لیتا ہے جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے باتو عزو من تشاء باتو ذلو من تشاء بیاد کل خیر اللہ تو بادشاہی دیتا اس لیے ہے واپس اس لیے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے کیوں اللہ تیرے ہاتھ میں خیر ہے میں نتیجے دے قریب آ گیا جی میں نتیجے دے قریب آ گیا اللہ تیرے ہاتھ میں خیر ہے اللہ کے ہاتھ میں خیر ہے اوے بولو یار توجہ ہے نا بھئی اللہ کے ہاتھ میں خیر ہے ساڑھے گجراں کو کو بندہ پوچھے نا بھئی مڑا تیرا امریکہ ہے تے سنا پیسے زمین واوا لئی آ جی لئیے مجھا 5-7 ہنڈے اور سنا آندہ جی اللہ دی بڑی خیر ہے
پیراں دی اسی گل ہی نہیں کرتے، اپنا حساب آپ ہی لا لو، ٹھیک ہے اسی اپنے گھر ہی گل رکھنے ہاں۔ اللہ دی بڑی خیر ہے، وہ عقل دا علاج کروا، مجھاں خیر نہیں۔ نبی نے بندیاں کولے مال ویکھیا سی، خیر نہیں کہا تھا۔ نبی نے نماز پڑھائی تھی، خیر نہیں کہا تھا۔ روزہ رکھوایا تھا، خیر نہیں کہا تھا۔ حج کروایا تھا، خیر نہیں کہا تھا۔ رکھ مولوی سر پہ قرآن، محمد نے بلال کو کب کہا تھا کہ صحابیوں کو کہہ حیا علی خیر العمل۔ ہائے ہائے، او بولو یار میرے نہ توجہ فرماؤ جناب والا، حیا علی خیر العمل کب کہا تھا؟ جب نبی غدیر میں علی کا ہاتھ پکڑ کے علی کی ولایت کا اعلان کرنے لگے تھے، پتہ چلا علی کی ولایت ہے تو خیر ہے۔ اللہ اکبر، بولو جناب توجہ فرما رہے ہو، حیا علی حیا علی حیا علی حیا علی حیا علی، بندے پسند کرن تم ہی اذان ہونی ہے، بولو تو صحیح نہ یار، تے پسند نہ کرن تم ہی یہ اذان ہونی ہے۔ علی کی ولایت کیا ہے؟ کی ہے جی علی کی ولایت؟ سارے بولو ہوں، علی کی ولایت کیا ہے؟ علی مولا کی ولایت کیا ہے؟ خیر۔ یہ مطلب ہے خیر چیک کرن کا نام، محل کوٹھی گاڑی بلندرہ روپے پیسے بینک بیلنس نہیں، علی کی ولایت ہے۔ ہوں بولو خیر ہے؟ اینڈ تو نہیں نہ ہونا جناب، ہوں پھر میں بھی تو آخر سوزی تسی ہو میرے جی، میرے نہ سوزی ہوتا ہی کوئی نہیں تو بندہ ہی میں کلا ہی آنا ہاں۔ علی کی ولایت خیر ہے۔ ہوں میں تمہیں پوچھنے لگا بھائی علی دی ولایت ہے تو خیر ہے جی نہیں؟ ہوں دسو خیر ہے؟ کمال ہے جی، پھر سارے بولو وہ یار علی دی ولایت ہے تو خیر ہے نا، میں پوچھنا پیا تواڈے ال خیر ہے؟ سارے بولو علی دی ولایت ہے تو وہ بولے جی ہے علی دی ولایت ہے، خیر ہے خیر ہے۔ یہ مطلب ہے میرا مجمع پہ دسدا بھی تواڈے ال خیر ہے۔ ہوں تسی منو پوچھو، مہربانی تواڈی جناب، مہربانی فرماؤ بھئی میں تمہیں پوچھا ہے، تساں سوچ سمجھ کے صحیح سوال جواب دیتا ہے، جہے بولے نے انہیں جواب دیتا ہے، جنہیں نہیں انہیں سوچ کے دینا ہوئے کوئی نہیں مسئلہ، میں پوچھا مرضی، تساں آکھیا دی خیر ہے، تسی منو پوچھو ہاں مولوی صاحب تواڈے ال بھی پوچھو، اینت نہیں آکھو مولوی جی تواڈے ال بھی خیر ہے۔ یہ مطلب ہے بھی تساں منو پوچھیا تواڈی مہربانی، لو جی الحمدللہ میرے گھر بھی اللہ دی خیر ہے، غور ہے توجہ ہے، یعنی میرے گھر علم بھی لگے ہے، میری بیٹیاں بھی علی ولی اللہ پڑھ دیاں نے، میری والدہ بھی علی ولی اللہ پڑھ دیاں نے، میری بیوی بھی علی ولی اللہ پڑھ دی ہے، تو میں علی ولی اللہ پڑھانا، یہ مطلب ہے علی ہے تو میرے ال بھی خیر ہے۔ بولو جڑے بندے بول سکتے ہو مہربانی فرماؤ، علی ہے تے تواڈے ال بھی خیر ہے۔ لو جی میری بات ہے، میں تواڈے ال وسیلہ بنا کے نبی پاک کا تمام کلمہ پڑھنے والوں کو ایک بات سنانا چاہتا ہوں۔ نبی کا کلمہ پڑھنے والوں مشتاق علوی کی بات پہ ذرا غور سے سنو۔ اللہ کے قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے، جس کے گھر میں علی کی ولایت نہیں ہے وہاں نہ کل خیر تھی نہ آج خیر۔ اللہ 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 اکبر، ہاتھ بلند کر کے حیدری شاہ علی علیہ السلام۔ مالک تمہیں سلامت رکھے۔ میں کو نتیجے دے قریب جا رہا، میرا مالک تمہیں سلامت رکھے، نتیجہ دے لویے۔ اے نتیجہ ہے یہ میں دینا چاہنا، وہ تواڈے وسیلے نال تسی تو ماشاءاللہ سارے خیر والے ہو نا جی ہاں۔ یہ انہاں واسطے وے جنہاں دا ایتھے آیا ٹوٹ جاندا ہے۔ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ جی، میں مالک تمہیں سلامت رکھے۔ میں گزارش کر رہا، میں چونکہ خطیب فرقے دا نہیں، میں گزارش کرن لگا، لو جی میری گزارش ہے کہ مسلمانوں پترا سپیکر جاندہ ہی پہ دھیان کریں بچیا، ہلدا ہی پیا، نماز ایسے پڑھو وہ میں تو اس ٹبر چ شیعہ ہویا نا جتوں 3 گھنٹیاں بعد عنوان شروع ہوتا سی۔ ساڈے اہل سنت دے بارے مشہور سی کہ ایک مولوی صاحب آئے تھے، انہاں واز بڑا شروع کیتا، اکھاں بند کر کے کرتے سن تے وہ بندے کرلم کرلی کون کریا نکل دے گئے، انہاں آخر تے اکھاں کھولیاں تے ایک بندہ بیٹھے آ،
انہیں آخیا مجھے پورے گاؤں میں ایک ہی ایمان والا شخص نظر آتا ہے. انہیں ہاتھ بن کے آخیا سرکار ایمان والے ٹر گئے جے میں سپیکر والا جی. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے تو اللہ تھوڑیاں تو بھی گات فرمائے. میرے بچہ دھیان فرمانا ہے. لو جی میں گزارش کر رہا ہوں مہربانی فرماؤ. مرنا ہے قبر میں جانا ہے. نماز ایسے پڑھ لو ٹھیک ہے, نماز ایسے پڑھو ٹھیک ہے, نماز ایسے پڑھو ٹھیک ہے, نماز ایسے پڑھو ٹھیک ہے. پاجی تہاڈے تو لے کے نا آخری بندے تک اگر اے ٹھیک ہوئے یعنی ایتھوں سنو ایتھے جائے دل قبول کرے اے پھر انج ساریاں دا ہونا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں نماز ایسے پڑھو لیکن علی کا بغض نہ رکھو. اللہ اکبر. مالک تانوں سلامت رکھے. ہاتھ اٹھ گیا جی بچے میرے ہاتھ چک لینا جی میں گزارش کر رہا کوئی میں مناظرہ نہیں کوئی میرا مبالہ نہیں. ترلے کرن تے نہ جی پرچہ ہوندا ہے سرکار منت کرن تے کوئی پرچہ نہیں. میری گزارش ہے نماز ایسے پڑھو علی کا بغض رکھ کے نہ پڑھو. بولو یار مہربانی فرماؤ. نماز ایسے پڑھو علی کا بغض رکھ کے نہ پڑھو. نماز ایسے پڑھو علی کا بغض رکھ کے نہ پڑھو. کیوں علی کا بغض رکھ کے پڑھو نہ اللہ ایسے قبول کرتا ہے نہ ایسے قبول کرتا ہے. اوئے ہوئے 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 ہوئے. مالک سلامت رکھے. بس جی نتیجہ گفتگو مکمل. سلام کریے کل جنہ مالکاں نوں نصیب ہوئے دا اتوں اسی شروع کر لواں گے. نتیجہ اگر کسی بندے نوں حوالہ جہی گل کر لگا وہ میرا نمبر لے کے منگے ابل تو لوڑ کو نہیں پینی. تسی ٹھیک پہ چلتے ہو اور بھی میں دین نوں تیار ہوں. نتیجہ جی گیا ہی دے یار 1000 روپیہ تھے دے. پیران دی گل تے نہیں موڑنی. ہاتھ بلند کر کے حیدری جلدی کر پیش کر لو. اٹھ بھی دونوں ہاتھوں نے پیش کری. نیاز ہے نیاز ہے اور میں بھی نیاز دینی ہے جی. نیاز بسم اللہ قبول. نیاز ہے میرے بادشاہ. میں کہڑا ہال واہ کے لیا میں بھی 4 مئیساں پڑھ کے آیا تھا لیا تھا غور. ہاتھ بلند کر کے حیدری لو. میں بھی بول بادشاہ دی نیاز جانی چاہیے. سپ بن کے بیٹھیاں بھی تو پچھلیاں ہی کھانا ہے. بولو تو صحیح یار غور ہے. لو جی توجہ. علی دا بغض نہیں رکھنا. نتیجہ دیے نبی پاک کے صحابی تھے. سوڑیاں پہ کے نہیں سننا. شیعہ قوم دا مسئلہ کہ سوڑیاں پہ کے ابتدائی تبرے تو کر لیندے رہے. حوصلہ رکھنا ہے. نبی پاک کے صحابی تھے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہاں تے لعنت شانت نہیں پانی. کیوں یہ جس ویلے چنگے ہوئے سن نا پھر فدق چ بی بی دے مقدمے دے گواہ بن گئے سن. توجہ ہے مہربانی میں پہلا کر لیا تاکہ تسی ٹھیک رہو. توجہ. حضرت بریدہ پیر غلام بادشاہ جی حضرت بریدہ نبی پاک کے پاس آئے. چہرہ پریشان تھا. ہوں دیکھنا کنا کو تمہیں میری گل یاد ہے. نبی پاک پوچھتے کہ بریدہ خیر ہے نا. توجہ ہے سرکار. بریدہ خیر ہے نا. سرکار خیر کی ہونی ہے. سیاح بندہ وہی ہوتا ہے جڑا ڈاکٹر تو بیماری نہ چھپائے. جنہوں شوگر ہوندی ہوئے تو اس ڈر تو ڈاکٹر نو نہ دسے بھی انہیں چینی چھڑا چھڑنی ہے. بولو تو صحیح یار. انہیں پھر شوگر نال ہی مرنا ہے. تگو تو بندے تو بادشاہ ہو گئے نے نا. شوگر ہو جائے تو 5 رسگلے کھا کے آتے ہیں چاہ میری پھکی بنایا جی. واہ بھائی واہ. توجہ ہے. یعنی جڑا بندہ ڈاکٹر نو گل سرکار سیدھی دس لے علاج ممکن ہے بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. میرا سلام ہے حضرت بریدہ نو. انہیں یاسین والقرآن الحکیم تو گل چھپائی نہیں. اینج نبی پاک نے پوچھا بھی بریدہ خیر ہے. دیکھ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے نا علی کا ایتھے تھوڑا تھوڑا بغض محسوس ہوتا ہے. نبی فرمایا خیر ہے نا. اسی توجہ نہیں فرمائی تیرے. وہ خیر ہے نا بھی کیوں علی کا بغض تجھے کیوں محسوس ہوتا ہے. ہوں تا مجمع ذرا اپنے مزاج ہے. ہوں میں دیہڑی جتھے بھی گل کی ہے ہوں میری جلال پور جٹاں والی چیک کر لو بھی کی اتنے ہوا ہے تو کی ہوا ہے. نبی پہ کہتے بھی خیر تنوں ایتھے بغض کیوں محسوس ہوتا ہے. حالانکہ میں یہ پچھلے جمعے وچ نہیں آکھیا علی سے بغض حرامی رکھتا ہے. ہائے میرے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. مولا سلامت رکھے. اونچا نعرہ حیدری. چل میں پچھلے جمعے بھی آکھیا تو تو پھر اپنے آکھیا نہیں سرکار آکھیا تسی ہے تو میں سچی کرن لگا منو نہ ہے بھئی. سلام اس بندے نو پہلا جی
ਐ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਦੁਆ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਛੜੇ ਦਾਤ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ पे देंदे हो, मैं ਇਹਦੇ ਤੇ मुतमैन हाँ। सरकार नबी पाक फरमाते हैं भाई तेन होया कि भी क्यों तुम्हें अली का बुग़्ज़ महसूस हो रहा है? कहता है या रसूल अल्लाह आप तो जंग में गए नहीं थे ना, अली अकेले ही लड़े थे। अली ने जंग कलियां ही फतेह की थी, मैन ऑफ की मैच भी अली थे। सदके जावा में मुगले चक वाले सही दो पीरो, मैन ऑफ दी मैच भी अकेले ही अली थे। अली ने जंग जीत के ना जो माल कलियां हासिल किया वो खाम में बांटा था। मनु शक पै गया है अली ने ठीक नहीं बांटा था। हाय हाय हुण जे मैं इस बच्चे तू पीर मैं अगे जानना इन्हों, मैं मुहर्रम पिछला शेख चुका नहीं पढ़िया, उत्थे भी देखता रहा आखिरी बंदे तक तुहाडा हाथ दसना जी मैनू कि सैयद पीर मेरे कित्थे कित्थे तशरीफ फरमा ने। जब हज़रत बुरीदा ने कहा ना कि अली ने जो माल बांटा था वो ठीक बांटा था, नबी कहते हैं बुरीदा हया कर, तुझे नहीं पता अली का हाथ बांटने में अल्लाह वाला है। हाय हाय अल्लाह 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 मालिक तुहानू सलामत रखे, मौला थोड़ियां तौफीकात ते इज़ाफा फरमाए, बीबी तुहानू किसी का मुहताज ना फरमाए, मालिक सलामत रखे। लो जी नतीजा दिए तो कल मजलिस पाक इतों शुरू कर लवांगे। कहते हैं जब नबी ने कहा ना भाई अली का हाथ बांटने में अल्लाह वाला है, आंदे ने मेरी आदत थी मलिक साहब, हज़रत बुरीदा कहते हैं कि मेरी आदत थी कि मैं नबी पाक के सामने बह के नज़रें नीची करके बात करता था। दयारे मुस्तफ़ा है अदब का मकाम है। कहते कि मैं ऐनी गल करन तो बाद अपना सार उठाया, नबी का चेहरा देखा, जेड़े नबी नू बंदियां पत्थर मारे ना तो नबी नू गुस्सा नहीं चढ़िया, उस नबी के जमाल वाले चेहरे पे जलाल आया हुआ था। आए हाँ नबी पाक का चेहरा सरकार सुरख हो गया था, नबी गुस्से में थे। बस नतीजा मैं देने लगा। कहते हैं नबी गुस्से में थे ना, मैं हिसाब लाया वे बुरीदा काम खराब हो गया ही, तू तो इलाज करवान आया से तो सरकार नू चढ़ गुस्सा गया ही, ऐन भी सैयद नहीं तो बादशाह नहीं। अल्लाह बादशाह बोलो गौर है याद रहे जनाब, सैयद ने तो बादशाह ने गुस्सा शाह चढ़ गया। हूँ हिम्मत कर, कहते हैं मैंने ना इधरों वेखना जी नतीजा पुत्र को लै लवो। कहते हैं मैंने ना कहा या रसूल अल्लाह अगर आपको अली मौला के बुग़्ज़ वाली बात अच्छी नहीं लगी तो मैं ना माफ़ी मांगना। कहते मैंने इतनी बात करके नबी का चेहरा फिर देखा, नबी गुस्से में थे। मैं आख्या सरकार तो माफ़ करन दे मूड में ही नहीं। अल्लाह अकबर। कहते कि मैंने सोचा भी चलो माफ़ी नाल काम नहीं हुंदा, अगे कर लेने। कहते मैंने फिर कहा किताब मेरे कोले मौजूद है जी, सुन्नी आलम दीन दा तर्जमा उर्दू दा मेरे पास मौजूद है। वो कहते हैं नबी पाक ने जब मैंने माफ़ी मांगी ना, नबी ना बोले, बिल्कुल नबी ना हूँ ना हाँ। कहते हैं मैंने कानों पे हाथ रख के कहा या रसूल अल्लाह अगर आपको अली मौला के बुग़्ज़ वाली बात अच्छी नहीं ना लगी तो मैं तौबा करता हूँ। बोलो तो सही यार, यानी जिन्ने भी गुनाह वड्डे कीते ने ना, सुनिया शिया सरकार पूछो, आंदे ने तौबा करो, अगू ना करो तो ठीक हो जाएगा। आंदे ने सरकार मैं तौबा करना। आंदे ने फिर मैं चेहरा वेख्या, नबी बिल्कुल गुस्से में थे। कहते मैं परेशान हो गया। मैंने कहा नबी ना माफ़ी देने के मूड च ने ना तौबा कबूल करने के मूड में है। मैंने हाथ बांध के कहा या रसूल अल्लाह आपको अली का वास्ता। हाय 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 बोलो जड़े बंदे का हाथ थोड़ सकता, मेहरबानी अल्लाह तुहानू सलामत रखे। मैंने कहा या रसूल अल्लाह आपको अली का वास्ता, या रसूल अल्लाह आपको अली का वास्ता, आप माफ़ी नहीं ना देते, आप तौबा कबूल नहीं करते। सरकार आपको अली का वास्ता, आप हाथ आगे करें, मैं दोबारा कलमा पढ़ के मुसलमान। है केड़ा बंदा मेरे नाल बोलता पे, केड़े बंदे नूं मतलब दी नहीं समझ आ रही। या रसूल अल्लाह हाथ बुलंद करके हैदरी, नतीजा लिया लो जी, हैदरी शाह अली अलैहिस्सलाम मालिक सलामत रखे। मुगले चक की मालिक नगरी को ता ज़हूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम कायम और दाएं फरमाए। ये बातें बच्चों को सुनाओ। नबी पाक ने की किया जी, ना तौबा ते राजी होए, बोलो हाथ चुक लेना जी,
جی شاہ جی توبہ تے راضی نہیں ہوئے، معافی پہ سرکار راضی نہیں ہوئے، نبی منہ ہی نہیں چکیا، کہتے کہ میں نے ادھروں ویکھنا جی لطف آئے گا، کہتے کہ حضرت بریدہ رضی اللہ کہتے کہ میں نے نبی معافی پہ راضی نہیں ہوئے، نبی توبہ پہ راضی نہیں ہوئے، میں نے کہا نا یا رسول اللہ آپ کو علی کا واسطہ آپ ہاتھ آگے بڑھائیں، وہ باجے جدیدن میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے دوبارہ کلمہ پڑھتا ہوں، کہتے ہیں میں نے سار اٹھایا، نبی نے ہاتھ آگے کر دیا تھا، آئے ہائے اوئے ہوئے 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 اوئے کڈا وڈا گناہ جے بغض علی، بولو یار جڑے بندے سمجھ آ رہی ہے۔ سیدو پیرو میں تواڈے دادے دی شان پڑھ رہا نا، سیداں دا حق بندا ہے پتر نوں دعا دینا، نبی پاک نے نہ توبہ پہ سار اٹھایا تھا، نہ شاہ جی معافی پہ سار اٹھایا تھا، جدوں میں آکھیا نا میں بیعت کر کے دوبارہ کلمہ پڑھتا ہوں، میں آونا تے نہیں اونج دل میرا کردا ہے اینا میرا زور لوان تو بعد بھی جیڑا میرا پیر نہ بولیا وہ دے موڑیاں تے ہاتھ رکھ کے آکھاں اسما افہم تواڈا بھلا جے مہربانی فرماؤ، وہ میں علی مولا کی بات کر رہا ہوں، میرا ساتھ دینا۔ نبی معافی پہ راضی نہ ہوئے، سرکار نبی توبہ پہ راضی نہ ہوئے، جب کہا نا میں دوبارہ بیعت کر کے کلمہ دوبارہ پڑھتا ہوں، نبی نے ہاتھ آگے کر دیا اور میں نے ہاتھ آگے کیا، نبی نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا چل کلمہ دوبارہ پڑھ، ہائے ہائے اے بولو یار مہربانی فرماؤ، نبی نے کہا چل کلمہ دوبارہ پڑھ، میں نے دوبارہ کلمہ پڑھا، نبی کہتے ہیں بریدہ یاد رکھ جو علی سے بغض رکھے وہ برادری سے نہیں اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سلامت، بغض علی نہ رکھو، نماز مرضی دے طریقے نہ پڑھو، روزہ مرضی دے طریقے نہ رکھو، بغض علی نہ رکھو۔ اسی تو مال مار کے بہ گئے ہیں نا، کتاباں پڑھو نہ لکھے ہے مالک امام زمانہ کے لشکر میں انج والے بھی ہونے نے جی، بغض علی نہیں رکھنا۔ یہ بغض علی تھا جس میں لوگوں نے علی کی بیٹیوں کو مارا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بغض علی سے جس میں لوگوں نے علی کی بیٹیوں کو مارا ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری، ڈاکٹر طارق جمیل، اللہ اکبر۔ آؤ آگے جی، بسم اللہ، آگے ٹھیک ہو گیا۔ بس میں انتظار میں تھا، میں کل بھی پٹی صاحب نے آخیا تسی تشریف لے آو، میں اور جی اندہ خطیب ہاں، تسی اگر فضائل چاہ جو میں چھڑ دیں گا، مومنہ دی عبادت زیادہ ہو جائے گی۔ ہوں تسی آئے ہو تو میں کاخ بیٹھا، ایکو جملہ میں عرض کرنا۔ سیدو مینوں مولا غازی بادشاہ دے پاک علم دی قسم ہے، ڈاکٹر طارق جمیل کہتے ہیں نبی کے صحابیوں میں بھی مانو نا علی سے بڑا مظلوم کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، تیری ہائے اللہ قبول کرے، ہائے واسے چے نا آنسو بھی آ رہے ہیں، ہائے ہے ہائے تے آہ لینا نا، مالک قبول فرمائے۔ کہتا ہے کہ علی مظلوم کہ میرا مولا آپ کو زیارتوں پہ لے جائیں نا، آپ نجف علی مولا کی زری پہ جائیں گے نا تو وہاں پہ سلام لکھا ہوا ہے، السلام علیکہ یا اول المظلوم۔ میرے پتر سپیکر ٹھیک کریں ذرا، اے پہلا مظلوم تجھ پر سلام ہو۔ اللہ اکبر۔ طارق جمیل صاحب جیڑی دلیل دیتی ہے جی، اللہ انہوں نے زندگی دراز کرے، اہل سنت نے، لیکن انہوں نے کمال دلیل دیتی ہے۔ کہتے ہیں نبی کے جتنے بھی صحابیوں میں علی کو مانو نا، علی سے بڑا مظلوم کوئی نہیں۔ کیوں؟ کہتا ہے کہ علی اتنا بڑا مظلوم ہے، اس کی نسل کا قبرستان ایک جگہ نہیں بنا۔ جڑے رو پہ ہو، جڑے رو پہ ہو، آؤ مالکاں نو راضی کر لئیے، بندے راضی ہوندے رہندے نے، بادشاہاں نو راضی کریے۔ کریم کربلا آج یار 7 محرم دی رات آ گئی ہے، اکھاں بند کر کے تصور تے کرو، سیداں دے خیمے دا پانی بند ہو گیا ہے، اسی پی کے بیٹھے ہیں، سکینہ بی بی پیاسی ہے، ہم پی کے بیٹھے ہیں، اصغر بادشاہ پیاسے ہیں۔ مولا قبول فرمائے۔ لمبے مصائب کا وقت نہیں، بھٹی صاحب آگے۔ 3 بیٹیوں کا ذکر میرے مولا کی کیا جا رہا ہے۔ بی بی زینب پاک صلوات اللہ، بی بی کلثوم پاک،
ਬੀਬੀ ਰੁਕਈਆ ਪਾਕ। ਮੈਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੈਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਬਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਇਓ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ, ਹਾਇਓ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ 90 ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਿੱਧਰ ਆਂਦੇ ਨੇ? ਮਾਇਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਦੱਸੋ ਹਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਵੱਲਾ ਬਾ ਖੁਦਾ ਦੋਵਾਂ ਆਲਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖਲੋਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਬਰ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। 90 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁੱਜਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨਲਵੀ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਰਦਾਦੇ ਦੀ ਕਬਰ ਹੀ। ਹਾਇਓ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ। ਮੈਂ ਮਜਲਿਸ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਰਦਾਦੇ ਦੀ ਕਬਰ ਹੀ, ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਪਿਓ ਦੀ ਏ, ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਦੀ ਏ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਏ। ਇਹ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਆ। मैं कब्रिस्तान दे विच आखिया अली तेरे तू वड्डा मजलूम कोई नहीं। या अली लोगों के बेटों की कब्रें इकट्ठी बनती हैं, तेरियां धियां दियां कब्रां इकट्ठियां नहीं बनियां। और किथे किथे रोल के मर गईयां तेरियां धियां दियां कब्रां एक जगह ते इकट्ठियां नहीं बनियां। हाय करो बस 2 मिनट मजलिस मुकम्मल कर लगा जी। भट्टी साहब नाम दे तो मैं फजाइल तो छड़ देना सी, आखिरी जुमला समात फरमा लो। अली की बड़ी बेटी की कब्र बोलो, और केड़े शिया नूं नहीं पता? शाम, मैं आख लिया शाम, तुसी चुप करके सुन लिया शाम। किसे हाय कीती है तो किसे नहीं कीती। शाम दा भट्टी साहब उस सज्जाद नूं पता है या उस ज़ैनब नूं पता है जेड़ा फुफियां दे जनाजे लैके गया है, या उस ज़ैनब नूं पता है जिदा जनाजा शाम गया है। आज रहकुम अल्लाह, आज रहकुम अल्लाह। मजलिस में जल्दी मुकम्मल कर रहे हैं। बीबी थोड़ी हाय कबूल करे, बैठ जाना जी, मालिक थोड़ा कबूल फरमाए। मैं पिछले साल चेलम सिंध 5 मईसा पढ़ के आया जी, कड्डन तहसील बदीन दी शहर विच। मैंने जब ये जुमला कहा ना कि अली की बड़ी बेटी की कब्र शाम बनी है, मदक साहब एक सिंधी जवान मातम करता खड़ा होकर कहते हैं अलवी कहाँ कब्र बनी क्या बीबी ज़ैनब की? मैंने कहा शाम। मातम करके कहता किस्मत बीबी ज़ैनब की, अगर ज़ैनब अब्बास की जिंदगी में मर जाती ना है और मुगले चकाले हो, अगर ज़ैनब को मौत अब्बास की जिंदगी में आती, अब्बास कब्र कमरे के अंदर बनवा था, अब्बास ज़ैनब की मैयत ना रुलने देता। मैंने कहा अब्बास जिसकी मैयत ना रुलने देता, वो शाम के बाजारों में पत्थर खाती थी, कहती थी मुझे चादर दो, और मैं मुहम्मद की बेटी। रो लो जिंदगी का पता कोई नहीं है। जुमला आखिरी आखर लगा ली, बड़ा बड़ा मजलूम है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इत्थे नाम ही ना समझ आ सकी किसे वजह तू। आंसू तुहाडे आ गए ने, बीबी कबूल फरमाए। मेरे बादशाह फरमाते ने तुहाडा साडे मसाहिब च आंसू आवे, उन्होंने कपड़े नाल साफ ना करो, इंज करके मल लवो। ये आंसू क्यामत वाले दिन तुहाडे बड़ा काम आएगा। कोशिश करना चेहरे ते मल दिया जाने। अली की बड़ी बेटी की कब्र बोलो जरा मेरे नाल। मजलिस मुकम्मल करिए जी। शाम, कुछ बातें तारीख का हिस्सा बन जाती हैं, उन पे बहस नहीं करनी। अगर किसी शिया का अकीदा है नहीं भी बहस नहीं करनी। अली की बड़ी बेटी की कब्र शाम कर दियो सजदो मातम। अली की छोटी बेटी बीबी रुकैया की कब्र लाहौर, यही मशहूर है ना, कितना बड़ा मजलूम है। मुगले चक काले होली। अली की बड़ी बेटी की कब्र शाम में है, छोटी की लाहौर है। अल्लामा कहते हैं ऐसा मजलूम है जिसकी बेटी कुलसूम की कब्र का आज तक पता ही नहीं चला। हाय हाय, और किथे रुल के मर गई ये बास दी भैन, और किथे गाजी दी भैन दी कब्र बन गई। और ओदी कब्र ते आज भी कोई चिराग बालन नहीं जाता, और रो के आंदी है मेरा मादी बेटा, और मेरा बेटा ज़हूर कर, और मेरी कब्र का निशान बना। बस इससे पहले कि मैं अपने वाजिबुल एहतराम को दावत दूँ, 1-2 ऐलानात समात फरमा लें कि 25 मुहर्रमुल हराम बसिलसिला शहादत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम इसी इमाम बारगाह में मजलिस पाक का इनकाद किया गया है, जिसमें पढ़ेंगे ज़ाकिर अहले बैत नहीद अब्बास जग साहिब, ज़ाकिर अहले बैत आलम अब्बास भट्टी साहिब, ज़ाकिर अहले बैत बदर इकबाल हुसैन शाह साहब बिजाड़वाला,
ذاکر اہل بیت علی نقوی صاحب آف کنگ جناب مولانا شہزادہ حسین نقوی صاحب، ذاکر اہل بیت محتار حسین شاہ صاحب آف کنگ اور جناب علامہ حسن رضا نقوی صاحب۔ 25 محرم الحرام دن کو اسی امام بارگاہ میں یہ مجلس پاک ہے، تمام مومنین سے التماس ہے کہ مجلس پاک میں شرکت فرمائیں۔ کل بامقام کلوال امام بارگاہ میں مجلس پاک کا انعقاد کیا گیا ہے، جو کہ تقریباً 12 بجے شروع ہو جائے گی، جس میں پڑھیں گے ذاکر اہل بیت زین عباس جیون صاحب، ذاکر اہل بیت محسن عباس رکن، ذاکر اہل بیت سید نذیر حسین شاہ صاحب، ذاکر اہل بیت عدنان عباس حیدری صاحب۔ کل بامقام کلوال امام بارگاہ میں مجلس پاک ہے، جو دن 12 بجے شروع ہوگی۔ پرسوں بامقام سید والی مجلس پاک ہے، جس میں پڑھیں گے ذاکر اہل بیت شہنشاہ عباس نقوی صاحب، ذاکر اہل بیت زین عباس جیون صاحب۔ تمام مومنین سے التماس ہے کہ ان مجالس میں شرکت فرمائیں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ اب میں دعوت دوں گا اپنے واجب الاحترام شہنشاہ فضائل عمر صاحب نفیس الذاکرین ذاکر اہل بیت عالم عباس بٹی صاحب کو کہ وہ آپ کے سامنے ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام بیان فرمائیں۔ اپنی مجلس کے آہے پہ جناب امیر قاسم علیہ السلام کی محنت کی برآمد کروائیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔